زندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو گزر جاتی ہے، اور دوسری زندگی وہ ہوتی ہے جو گزاری جاتی ہے۔ زندگی کے گزر جانے اور گزارے جانے میں بڑا فرق ہے۔ زندگی تو ان لوگوں کی بھی گزر جاتی ہے جو ساری زندگی قید خانے میں رہتے ہیں، جو زندگی گزارتے ہیں وہ دنیا کے کامیاب لوگ ہوتے ہیں، وہ کامیابیوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، دنیا میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں اور تاریخ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ تو زندگی گزارنے اور زندگی کے گزر جانے میں کیا فرق ہے، کہاں پر فالٹ آ رہا ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، میں ہوں طاہر محبوب جوج اور آپ دیکھ رہے ہیں طاہر نامہ۔ اس دو طرح کی زندگی میں جو بنیادی فرق ہے وہ فرق ہے آپ کے بلیف سسٹم کا۔ جی ہاں ناظرین، یہ آپ کا بلیف سسٹم ہے جو فرق ڈال رہا ہے۔ اس کی زندگی میں جس کی ایک بیکار زندگی ہے اور بس سوچ رہا ہے کہ وہ دنیا میں آیا ہے اور زندگی گزرتی جا رہی ہے اور آخرکار وہ بستر مرگ پر اور قبر میں چلا گیا، اور دوسرا وہ جو کہتا ہے کہ نہیں، زندگی صرف ایک دفعہ ملی ہے، میں اس زندگی کو اپنے طریقے سے جیوں گا، اپنے طریقے سے اس زندگی کو بناؤں گا، اپنے خواب سجاؤں گا اور دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل زندگی کس طرح سے جی جاتی ہے۔ میں بھیڑ جیسی زندگی اور بھیڑ چال جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ ناظرین، یہ سارا سسٹم جو ہے یہ بلیف سسٹم ہے۔ آپ شیر کو دیکھتے ہیں، وہ جنگل میں جاتا ہے، اس کے سامنے جب بھی کوئی جانور آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے سامنے کون سا جانور ہے، اس کے سامنے بھیڑ ہے، بکری ہے، ہرن ہے، بھینسا ہے، بھینس ہے، گھوڑا ہے، گھوڑی، کیا ہے، اس کے ذہن میں فوری ایک پیغام جاتا ہے کہ میرا شکار آ گیا۔ وہ اسے شکار سمجھتا ہے، اور جب وہ شکار شیر کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی ایک میسج جاتا ہے، لیکن وہ میسج اس کا الٹ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں جاتا ہے کہ میرا شکاری آ گیا۔ دونوں کے بلیف سسٹم میں فرق ہے۔ اگر وہاں پر بھینسا موجود ہے اور بھینسے کا بلیف سسٹم بھی شیر جتنا تگڑا ہوتا تو جتنے بڑے بڑے اس کے جنگلی بھینسے کے جتنے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں اور جتنا وہ تگڑا ہوتا ہے فزیکلی، تو وہ اس کو اپنے سینگوں پر گھما گھما کے ایسا مارے کہ شیر کو اپنی نانی یاد آ جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آگے لگ کر بھاگ پڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا شکاری آ گیا، اور جب شکاری یعنی شیر دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے، پیچھے بھاگتا ہے، اس کو دبوچ لیتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے، اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ اسی لیے وہ جنگل کا بادشاہ ہے اور دوسرا کوئی جنگل کا بادشاہ نہیں ہے، حالانکہ اس سے تگڑے تگڑے جانور بھی جنگل میں موجود ہے، ہاتھی کئی گنا پاورفل ہے، لیکن صرف فرق کہاں پر ہے، یہاں پر فرق صرف سیلف بلیف سسٹم کا ہے۔ جتنا سیلف بلیف کمزور ہے، جتنا بلیف سسٹم ویک ہے، اتنے آپ ویک ہیں۔ آپ نے کہانی سنی ہوگی کہ بچپن میں ایک ہاتھی کو ایک رسی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ رسی کو توڑ دے، لیکن رسی ٹوٹ نہیں پاتی، تب وہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے رسی نہیں توڑ پاتا۔ لیکن جب وہ ہاتھی بڑا ہو جاتا ہے تب بھی وہ اسی چھوٹی رسی کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، اصل میں وہ رسی اس کے پاؤں میں نہیں پڑی ہوتی، اس کے دماغ میں پڑی ہوتی ہے۔ تب وہ کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے اور چھوٹی سی رسی کے ساتھ بندھا رہتا ہے، اور یہی سوچتا ہے کہ میں بچپن میں سے توڑتا تھا، یہ نہیں ٹوٹتی تھی، لہٰذا یہ مجھ سے اب بھی نہیں ٹوٹے گی، اس لیے وہ اسی طرح سے اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اس چھوٹی سی رسی کے ساتھ اپنے آپ کو جکڑائے رکھتا ہے۔ حالانکہ آج اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زنجیروں میں بھی جکڑا ہو تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی ایفرٹ کرنے سے وہ زنجیر بھی توڑ دیتا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا بلیف سسٹم کمزور ہو چکا ہے، اس کا بلیف نہیں رہا۔ یہ بلیف سسٹم جو ہے یہ جب کمزور ہو جاتا ہے تو انسان گر جاتا ہے، انسان ہار جاتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ کامیابی چھوٹی سی بھی منزل اسے پہاڑ دکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ فساد آتا کہاں سے ہے؟ یہ سارا چکر جو ہے، یہ سارا چکر یہاں سے چلتا ہے، آپ کی تھنکنگ سے۔ آپ اگر اپنی تھنکنگ کو بدل لیں، موڈیفائی کر لیں، تو آپ کا بلیف سسٹم موڈیفائی ہو جائے گا۔ یار، آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ دنیا کی سب سے بیسٹ مشینری آپ کے پاس ہے، جسے آپ جتنا چاہو اتنا ایفیشینٹ بنا سکتے ہو، صرف تھوڑا سا ایفرٹ کرنے سے، اور وہ مشینری آپ کی باڈی ہے۔ دنیا کی بیسٹ ترین مشینری، کوئی اس کا متبادل نہیں ہے، الٹرنیٹیو ہے ہی نہیں، کتنی بیسٹ ہے۔
جتنا آپ اس کو ایفیشینٹ بناتے جائیں گے اتنا آپ دوسرے لوگوں سے تیز اور آگے نکلتے جائیں گے۔ یہ آپ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی آپ ایفرٹ کریں گے آپ تگڑے ہوتے جائیں گے، آپ کی یہ مشینری ایفیشینٹ ہوتی جائے گی، یہ شارپ ہوتی جائے گی، آپ کی سوچ بدلے۔ جیسے ہی آپ سیلف بلیو کی پہلی منزل کو تھوڑا سا اچیو کر لو گے، اس کے بعد آپ دیکھنا کہ ڈے ٹو ڈے آپ کا جو سٹیٹس اور معیار ہے وہ کیسے بدلتا جاتا ہے۔ پھر آپ بڑی بڑی چھلانگیں لگا سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا سیلف بلیف سسٹم تگڑا ہوگا، بن جائے گا، اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو ترقی سے روک نہیں سکتی۔ آپ پھر بڑے بڑے سمندر اور دریا عبور کر جائیں گے، دنیا کو سیر کر دیں گے آپ اپنی قابلیت سے۔ لیکن بس پہلا سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے، یہاں سے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسی سوچ کو جو وہ ہاتھی کی بچپن والی سوچ تھی ذہن سے نکال دیجئے، ڈر کو نکال کر ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے اور ایک دفعہ کوشش تو کر کے دیکھو یار، جاتا کیا ہے؟ کوشش تو کرو، نکلو تو صحیح، باہر تو نکلو۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ چلو گے تو سب سیدھا ہو جائے گا، سارے کام سولے ہو جائیں گے، لیکن ایک دفعہ خود کو بدلنا پڑے گا، سوچ کو بدلنا پڑے گا، اپنے سیلف بلیو سسٹم کو مضبوط کرنا پڑے گا، ہر صورت کرنا پڑے گا۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، یقین مانیے مشکل نہیں ہے، صرف سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا بستر سے اٹھیے، کوشش کر لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سوچ بدلتی جائے گی، آپ کا سیلف بلیف سسٹم بدلتا جائے گا۔ جس دن آپ کا سیلف بلیف سسٹم ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا نا، اس دن آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ پھر آپ قسمت اور تقدیر کو بھی بھول جائیں گے، آپ کہیں گے ہاں اب میں زندگی خود گزار سکتا ہوں، میں زندگی کے گزر جانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ مجھے اتنی پیاری مشینری اس لیے نہیں دی گئی کہ میں اسے موسم کے حساب سے اور انوائرمنٹ کے حساب سے گزار دوں، بلکہ اب میں تبدیلی لے کر آؤں گا، اب میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں یہ میرا آپ کے لیے لیسن ہے کہ اپنے سیلف بلیف سسٹم کو مضبوط کیجیے۔ اور ناظرین، ایک گزارش ہے کہ کمنٹ ضرور کیا کریں، لازمی طور پر کمنٹ کر کے بتایا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔